بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ اللہ یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو نام ہیں وہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ میں سے ایک آدمی ہے جس کا نام ہے عبداللہ، لیکن اس کے ساتھ ہم لکھتے ہیں انجینئر، تو انجینئر ہونا اس کی صفت ہے، ذات کیا ہے عبداللہ، اس کے ساتھ لکھتے ہیں ڈاکٹر ہونا، تو ڈاکٹر اس کی صفت ہے لیکن نام اس کا کیا ہے عبداللہ۔ ایڈوکیٹ لکھتے ہیں ساتھ اس کے، تو یہ اس کی صفت ہے لیکن نام اس کا کیا ہے عبداللہ۔ تو اسی طرح اللہ یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، اور باقی جتنے نام ہیں وہ اللہ رب العزت کی صفات ہیں، اور حکم یہ ہے تخلقوا باخلاق اللہ، یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں یہ اللہ کے اخلاق ہیں، تو حکم یہ ہے کہ تم بھی وہی اخلاق اختیار کرو جو اللہ رب العزت والے اخلاق ہیں۔ تو الرازق یہ اللہ کی صفت ہے، لیکن رزق کی تقسیم یہ تمہارے ذمہ ہے کہ تمہارے ماتحت تمہارے متعلقین میں سے کوئی بھوکا نہ رہے۔ الغفار یہ اللہ کی ذات ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والی، لیکن تمہارے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی اس کو معاف کر دو۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں ہے سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، آپ اس سے تعلقات جوڑیے جو آپ سے تعلقات کو توڑتا ہے، جو آپ پر ظلم کرتا ہے آپ اس کو معاف کر دیں، اور اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں جو آپ کے ساتھ برائی کا معاملہ کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی صفت ہے الرحمن الرحیم، کہ وہ بڑا ہی مہربان بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، لیکن تمہیں بھی حکم یہ ہے کہ تم بھی اللہ رب العزت کی مخلوق پر کیا کرو رحم کرو۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں ہے الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ جو لوگوں پر رحم کرتے ہیں رحمان ان پر رحم کرے گا، تمہارے اوپر لازم ہے کہ زمین والوں پر تم رحم کرو، اور وہ ذات جو عرش کے اوپر مستوی ہے وہ تمہارے اوپر مہربان ہوگی، وہ ذات تمہارے اوپر رحم کرے گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو اخلاق اللہ رب العزت کے ہیں، جو اللہ رب العزت کی صفات ہیں، ان صفات کے ساتھ ہم بھی کیا ہوں متصف ہوں۔ لیکن صرف لفظ اللہ یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے، کہیں پر خدا بننے کی کوشش نہ کرنا، الہ بننے کی کوشش نہ کرنا، لیکن جو اللہ رب العزت نے مخلوق کے لیے اپنی صفات رکھی ہیں تمہیں چاہیے کہ تم بھی ان صفات کے ساتھ کیا بن جاؤ متصف ہو جاؤ۔ اسی طرح الوکیل یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، لیکن وکیل میں بھی ہو سکتا ہوں آپ بھی ہو سکتے ہیں، اور عدالت کے اندر وکیل ہوتے ہیں۔ جب ہم کوئی کیس کرتے ہیں کہیں پر عدالت کے اندر معاملہ ہوتا ہے تو وہاں پر ہمیں کس سے کام لینا پڑتا ہے وکیل سے کام لینا پڑتا ہے۔ آج کل ایک حماقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک لفظ مشہور ہے، کیا کہتے ہیں جی یہ تو اللہ رب العزت کے نام کی توہین ہو رہی ہے۔ جیسے الحلیم یہ اللہ کا ذات ہے حوصلے والا، لیکن ہمارے ہاں ایک کھانا تیار ہوتا ہے جس کو حلیم کہتے ہیں، کہتے ہیں الحلیم اصل نہیں ہے یہ تو اللہ کا نام ہے، تو یہاں پر اس کی جگہ پر کیا نام لکھ دو دلیم لکھ دو، تو پھر وکیل کی جگہ پر بھی پھر کوئی اور لفظ لانا پڑے گا، پھر وکیل کی جگہ پر بھی اسی طرح العادل انصاف کرنے والا یہ اللہ کی ذات ہے، لیکن عادل ہم بندوں کے نام بھی رکھتے ہیں، تو کیا ہم اس کو خدا مانتے ہیں؟ انصاف کرنے والے کو کیا کہتے ہیں یار اس نے بڑا عدل کیا ہے، وہ بڑا عادل آدمی ہے، انصاف کرنے والا آدمی ہے، تو وہاں پر بھی نام ہم چینج کریں گے۔ تو اس لیے یہ لوگوں کی جہالت ہے، ان کے دماغوں کے اندر فطور ہے جو حقیقت کو سمجھتے نہیں۔ تو اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم ان صفات کے ساتھ اپنے آپ کو کیا کریں
متصف کریں۔ تو اس لیے حلیم نام رکھنے میں، وکیل نام رکھنے میں، عادل نام رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ، عقل اور شعور نصیب فرمائے۔